به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ میرے رب نے صرف ان 5 چیزوں کو حرام کیا ہے. تو محترم نے آیت کا ترجمہ رکھا سامنے اور کہا کہ دیکھو حلال و حرام کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم. گویا کسی مفتی سے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے صرف کتنی چیزوں کو حرام کر دیا؟ 5. محترم نے فرمایا کہ یہ قرآن آپ اپنے گھر میں اپنی میز پہ سامنے رکھ لیں یہ آیت, اور حلال و حرام کی بحث بولو فینش. 5 چیزیں حرام ہیں, اور پھر 5 چیزوں میں پہلی چیز کا ترجمہ پی گئے, کیونکہ اس کا مفہوم بہت وسیع تھا تو وہ کیا ہوا, پی گئے. وہ باقیوں کا ترجمہ کر دیا کہ ظلم کرنا حرام ہے اور بے حیائی کے کام حرام ہیں, اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ پر ایسی بات گڑنا جو اللہ نے نہیں کہی, بلکہ اس سے اپنا مطلب نکالا کہ اگر آپ ایسی چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کی تو آپ بھی اس میں داخل ہو گئے. اب انسان کہتا ہے یار اس میں تو نہ کتا لکھا ہوا ہے نہ بلی لکھی ہوئی ہے کہ کتا حرام ہے تو بلی حرام ہے, بہت ساری چیزیں کیا ہو گئیں, جائز ہو گئیں. وہ ان کو پھر دوسری آیت سے کر دیا ہے حرام, کیونکہ کتا بلی ابھی عوام افورڈ نہیں کر پائے گی کہ اس کو حلال ہونے کا فتویٰ. حالانکہ اسی آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ 5 چیزیں حرام ہیں, تو پھر کتے بلی بھی حلال ہو گئے نا. لیکن اتنی جرت نہیں کہ کتا بلی کو بھی کیا کر دیا حلال, اس لیے کہ ابھی یہ تو گورے نہیں کھاتے, یہ تو صرف چائنیز کھاتے ہیں, وہی ہضم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. کیونکہ اگر یہ بھی حلال کا فتویٰ دے دیتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے ماڈرن تو ابھی گورا بھی اتنا تو وہ بھی آگے نہیں گیا ہے, وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے. تو خیر, حالانکہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں, یہ سیاق و سباق میں ایک مضمون چل رہا ہے, اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں. اس کی مثال میں آپ کو جلدی سے دے دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے, اتفاق سے آپ نے ہماری دعوت کر لی, اتفاق سے آپ نے کہا مفتی صاحب کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے, یا سمجھ لیں میں ہوٹل چلا گیا, اب وہ آگے پوچھ رہا ہے کہ بھئی قورمہ بھی ہے, بریانی بھی ہے, اور گولا کباب بھی ہے, بہاری کباب بھی ہے, اور چانپیں بھی ہیں, کیا کھانا پسند کریں گے؟ میں کہتا ہوں صرف بریانی لے آؤ. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے موقع پہ ایسا کبھی غلطی کرنا نہیں, ایک مثال ہے ٹھیک ہے نا, آپ اس کو حقیقت نہ سمجھیں. پتہ چلا آپ لوگوں نے بھی سب کچھ کہا لیا, آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب تو صرف کیا منگوائیں گے, ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے سب چیزیں منگوا لیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں, میں نے کہا یار صرف بریانی لے آؤ, تو ظاہر ہے بریانی آئے گی اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ. بریانی کے ساتھ سیلیڈ بھی ہوگا, رائتا بھی ہوگا, کولڈ ڈرنک بھی ہوگی, ہو سکتا ہے گرین ٹی بھی ہو آخر میں, وہ صرف بریانی ہی سمجھی جائے گی وہ. لیکن آپ ایسے لکیر کے فقیر تھے, آپ نے کہا صرف بریانی, صرف, جیسے نا قرآن میں آتا ہے یہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں, تو یہ غامدی صاحب نے یہی حرکت کی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا, صرف کے مفہوم کو اتنا وسیع کر لیا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ علماء آپ کی اس لطیفے پہ ہنسیں گے, عوام بے وقوف بن سکتی ہے لفظی ترجمے سے. تو میں نے کہا کہ بھائی صرف, انہوں نے کیا کیا, صرف بریانی, اس میں گوشت بھی نہیں ڈالا, آلو بھی نہیں ڈالا اس میں, کیونکہ صرف بریانی کے لیے بوٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے, بغیر گوشت کی بھی بوٹیوں کی بھی بریانی ملتی ہے کہ بھئی بوٹی کے ساتھ ہی, اور بغیر بوٹی کے ہوتا ہے نا, لیگ پیس کے اتنے اور چیسٹ کے اتنے اور ڈبل پیس کے اتنے اور بغیر پیس لیس کے اتنے. اس میں پیس ہی پیس ہوگا, سکون ملے گا آپ کو, اس پیس مانا سکون نا. تو آپ لے آئے اور نہ رائتا نہ کوئی سیلیڈ, کچھ بھی نہیں. میں کہوں بھائی یہ کیا لے آیا یار, کچھ تھوڑا سا سیلیڈ ہو, کوئی پیاز میاز کوئی. انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا, صرف بریانی. تو یہ صرف جو ہے نا, میں نے قورمے اور وہ کباب کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے کہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف کا مطلب یہ تھا کہ آئٹم جو ہے, جو بڑے بڑے آئٹم ہیں
ان میں یہ والے آئٹم نہیں, یہ والا آئٹم. وجہ کیا ہے کہ بات کیا چل رہی تھی کہ آپ مجھ سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, تو وہاں جب میں صرف کہوں گا تو مقصد ہوگا ان چیزوں کو نکالنا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف بریانی, آپ نے کہا مفتی صاحب اتفاق سے آج صرف بریانی باقی بچی ہے, تو میں بریانی لے آتا ہوں, سیلیڈ بھی لے آتا ہوں, کولڈ ڈرنک بھی لے آتا ہوں اور رائتا بھی لے آتا ہوں, اس کے لوازمات کے ساتھ بریانی. میں کہتا ہوں نہیں بھائی صرف بریانی لے آؤ. یہاں صرف کا مطلب کیا ہے کہ سیلیڈ رائتے کی ضرورت, بولو نا. یہاں صرف کا مطلب کچھ اور ہے, وہاں صرف کا مطلب کچھ اور تھا. تو قرآن میں بھی یہ صرف کا لفظ انما, انما کا ہوتا ہے صرف کو, ایک ہوتا ہے انا کا معنی تو بے شک, انما صرف اور صرف. تو یہ صرف جو ہے یہ بھی سیاق و سباق کو دیکھ کر اور آیت کے شان نزول کو دیکھ کر اس کا یہ متعین ہوتا ہے کہ یہاں صرف سے کیا مراد ہے. تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے اور بہت ساری چیزیں حرام کی ہوئی تھیں اپنے اوپر. ان چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے جن کو اسلام حرام کہتا ہے, کتا بلی اور بہت ساری چیزیں. تو قرآن کہہ رہا ہے جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہے نا, ان میں یہ والی حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے. ان میں صرف یہ والی حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو تم نے خود اخپل طریقے سے حرام کی ہوئی ہے اپنے اوپر. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں الٹی الٹی رسومات ہیں. لوگ سفر میں شادی نہیں کر رہے, محرم میں شادی نہیں کر رہے, سفر کو منحوس سمجھ رہے ہیں, اور جو ہے اس طرح کی بہت سی حرکتیں لوگ اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو ناجائز کیا ہوا ہے نا لوگوں نے. تو ہم ایسے موقع پہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو اس سے کیا واسطہ کہ آپ کس مہینے میں نکاح کرتے ہو, کس مہینے میں اب آپ کی ولادت ہوتی ہے. اسلام میں تو صرف یہ حرام ہے کہ لڑکی سے جہیز نہ لیا جائے, بارات کا کھانا غیر شرعی رسم ہے, نکاح کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے, یہ بری چیز ہے. صرف یہ چیزیں غلط ہیں. کیا مطلب؟ نکاح کے موقع پہ صرف یہ چیزیں غلط ہیں. نکاح کس دن کس ٹائم ہوگا اس سے اسلام کو کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ بتاتے جو کرنے کے کام ہے وہ کرو نا بھائی. نکاح میں برکت پیدا کرنی ہے تو محرم سفر کو مت دیکھو, جہیز کو دیکھو. کیوں لے رہے ہو؟ لڑکی کے باپ پہ بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ بر وقت نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ 40 سال میں محرم کے علاوہ بھی نکاح ہوگا نا, تو بھی کوئی برکتوں کی زیادہ امید نہ رکھیں. 40 سال کی عمر میں نکاح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ربیع الاول میں کروں گا کیونکہ محرم سفر میں معاذ اللہ نحوست ہوتی ہے. اب کیا رہ گیا برکت کے لیے؟ تو آپ نے نکاح جلد کرنا ہے. اب دیکھو ایک آدمی نکاح کر نہیں رہا, اب جناب بیچارے کا نکاح کا رشتہ نہیں مل رہا تھا, اس کو رشتہ نہیں مل رہا تھا, اس کی عمر ہو گئی اسی حال میں 40 سال ہو گئی. اب اس کو جا کے رشتہ ملا ہے تو لڑکی والوں نے محرم کی ڈیٹ رکھ دی. تو آپ نے میں اسے کیا کہوں گا کہ بھائی اب محرم کی ڈیٹ رکھی ہے, کر لے. یہ دولہا کہہ رہے نہیں محرم معاذ اللہ منحوس ہے یا سفر معاذ اللہ منحوس ہے, میں ربیع الاول میں کروں گا. تو میں اس سے کیا کہوں گا, بھائی تو اپنی ایج دیکھ. اسلام میں جو برا ہے وہ دیر سے نکاح ہے. تو صرف اسلام دیر سے نکاح کو, جہیز لینے کو, غیر شرعی طریقے سے نکاح کرنے کو, ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے. تو یہاں صرف کا مطلب کیا ہوگا کہ کیا مطلب اب باقی جو مرضی کرتے رہو, لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے رہو. تو یہ صرف جو ہے نا, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہر جگہ صرف کے معنی میں نہیں ہوتا, ہر جگہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں, جیسے یہ لوگ حلال کا دروازہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں نا قرآن کی آیتوں کے ترجمے کر کے, اسی طرح بہت سے لوگوں نے عقیدوں میں خرابی پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مختار کل بنایا ہے, تمام چیزوں کے اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے. تو اس سے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے, دلیل پکڑی جاتی ہے قرآن کی آیتوں سے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, ملکہ سبا کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس سے ہر چیز ہم نے عطا کر دی تھی, ہر چیز دے دی تھی.
کہتے ہیں جب ملکہ سبا کو ہر چیز مل سکتی ہے تو پیغمبروں کو ہر چیز کیوں نہیں مل سکتی, ان کو سب اختیارات کیوں نہیں مل سکتے؟ ملکہ سبا کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے نا, اس کو ہم نے ہر چیز عطا کر دی تھی, تو وہاں ہر چیز سے مراد ہے حکومت کو کامیابی والے طریقے سے چلانے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ تمام کے تمام وسائل ان کے پاس موجود تھے, جن کو اسباب کی دنیا میں وسائل سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی غیر اختیاری قوتیں بھی اس کے پاس آ گئی تھیں کہ اب وہ چھو کرے اور جو مرضی ہو جائے. بھائی مالدار آدمی سے ملو, کیا کیسے حالت ہے, کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو سب کچھ کا کیا مطلب؟ پوری کائنات آپ کے قبضے میں آ گئی ہے, جس کو چاہے اولاد دے دو, جس کو چاہے بیٹا دے دو, جس کو چاہے, حالانکہ ممکن ہے اس کو خود کو اولاد نہ ملی ہو بیچارے کو, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کا دیا سب کچھ, یعنی ہر وہ نعمت میرے پاس موجود ہے جس کے لوگ متلاشی ہوتے ہیں اور کسی کو مل جاتی ہے اور کسی کو وہ نعمتیں نہیں ملتی, مگر وہ نعمتیں جو لوگوں کی چاہت ہے, جو عام طور پر دنیا میں مل سکتی ہیں, وہ تمام کی تمام مجھے ملی ہوئی ہیں. تو سب کچھ کا مطلب, صرف کا مطلب ہر جگہ سب کچھ نہیں ہوتا, ہر جگہ صرف نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کا مالک ہے, تو یہاں سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. جب ہم پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم دے دیا گیا, یہاں ہر چیز اور سب کچھ کا مطلب کچھ اور ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب میں جلدی سے اصل کو اس کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہود علماء نے بہت سی آیتوں کو چھپایا, ان میں تحریف کی, آیتوں کو چھپایا بھی انہوں نے, اور جو آیتیں لوگوں کے سامنے تھیں ان کو گول مول غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے غلط تشریح بھی کی. اور قرآن کے الفاظ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ان میں بہت سے ایسے تھے جو تورات کی صرف ظاہری آیتوں کو جانتے تھے, تلاوت کرنا, تورات کا مفہوم نہیں جانتے تھے. ایسی عوام کو ان